سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کا جواب کیا دیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ الرحمن یہ سب کا سب آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت کی جانب۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وہ درخت ایسا ہے، اس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، فرماتے مکھن سے نرم ہے، شہد سے بھی میٹھا ہے، اور خوشبو میں مشک سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، اللہ اکبر، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تمہارے نزدیک مخلوق میں کون زیادہ پیارے ایمان والا ہے؟ سب سے پیارا ایمان کس کا ہے مخلوق میں تمہارے نزدیک؟ قالوا الملائکہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرشتوں کا ایمان سب سے زیادہ پیارا ہے مخلوق میں۔ اور یہاں میں ساتھ ساتھ حدیث پاک کی جو ہے وہ شرح بھی، جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے میرات المناجی میں، وہ بھی حدیث پاک کے ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ای الخلق، یہاں خلق سے مراد سارے اہل ایمان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا انسان۔ ان سارے مومنوں میں زیادہ قابل قدر کس کا ایمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے، یہ نہیں فرمایا، افضلیت کا ذکر نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعجب الیکم، سب سے پیارا، سب سے حیرت انگیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی الملائکہ، یا رسول اللہ ملائکہ کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سمجھے کہ سوال کا مقصد افضلیت کی تحقیق فرمانا ہے، اس لیے انہوں نے فرشتوں کا نام لیا کہ وہ نورانی اور معصوم مخلوق ہے، اسے رب تعالیٰ سے بہت ہی قرب حاصل ہے۔
جواب میں فرمایا کہ ان کی افضلیت میں شک نہیں، مگر جہاں اسباب ایمان بہت کم ہوں اور ایمان بھی کامل ہو، دین کی خدمت مکمل ہو، وہ بات فرشتوں میں موجود نہیں، ان کا ایمان حیرت انگیز نہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا فرشتے کیسے ایمان والے نہیں ہوں گے، وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، انہیں اللہ کریم کا قرب حاصل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ جو فرشتوں کا ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ بھی فرشتے تو اللہ کے قرب میں ہیں، اس کے مقرب بندے ہیں، ان کے اسباب ایمان بہت ہیں، تو ان کا ایمان جو ہے وہ کیسے اعجب الیکم کہا جا سکتا ہے اسے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، تو اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی فالنبیون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا ایمان ایسا ہے جسے اعجب الیکم کہا جا سکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ایمان والے نہ ہوں گے، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ إِلَيْهِمْ، فرمایا ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا مطلب وہی ہوا جو ابھی کیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بھی حیرت کا باعث نہیں، کیونکہ وہ وحی الہی اور وحی والے فرشتے کو دیکھتے ہیں، ان کے اسباب ایمان بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہو سکے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جن پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، ہم پر فرض ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ بندے کے مومن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، قالو، روایت میں ہے فنحن، صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ فنحن، ہمارا ایمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہیں کیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ، تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے؟ فرمایا وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے درمیان ہوں، تمہارے پشت پر ہوں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے اور اس کیفیت کو تم جانتے ہو، میرے معجزات دیکھے ہیں، جبرائیل امین کو انسانی صورت میں آتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، تمہارے لیے بھی ایمان کے بہت سارے اسباب ہیں، وہ لوگ بتاؤ کہ جن کے ایمان لانے کے اسباب نہ ہوں یا بہت کم ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ پختہ ایمان والے ہوں، ان کے ایمان غیر متزلزل ہوں، قوی ہوں، فرمایا ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق میں پیارے ایمان والی وہ قوم ہے، کون سی؟ یکونون من بعدی، اللہ اکبر، یہ حضور کی عنایت ہے، شفقت ہے، فضل ہے، کرم ہے، اور اپنے امتیوں کے ایمان کے وزن کو گویا بڑھانا ہے اور انہیں مان عطا فرمانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکونون من بعدی، فرمایا یہ وہ قوم ہوگی جو میرے بعد آئے گی، اللہ اکبر، یجدون صحفا، فرمایا کہ وہ کتاب صحیفے پائیں گے، فیہا کتاب، فرمایا جن میں وہ کتاب ہوگی، لکھا ہوگا، اور یؤمنون بما فیہا، جو کچھ اس میں ہوگا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پیارا ہے مخلوق میں،
یعنی میری وفات کے بعد سے تا قیامت آنے تک، فرمایا لوگ ایمان لائیں گے جو صرف میرا نام سن کر ایمان لے آئیں گے، دیکھا نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا وہ ایمان بہت ہی قابل قدر ہے اور حیرت انگیز ہوگا، ان کا ایمان ہر طرح سے ایمان بالغیب ہوگا، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ ارشاد فرمایا ان سب پر یہ ایمان لانے والے ہوں گے، اور فرشتوں نبیوں کا جو ایمان ہے، فرمایا یہ ایمان بھی شہادہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان بعض چیزوں پر بالغیب ہے اور بعض پر بالشہادہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی شان اور ان کے معجزات کو آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا خدا کی قسم ایمان تو ان کا ہوگا جنہوں نے یہ کچھ نہ دیکھا اور ایمان لائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا، حضور کا نام ایمان بخش ہے، حضور کا نام بندوں کو ایمان عطا فرمانے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لوگوں کو ایمان عطا فرمانے والا ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یعنی حضور کی ادائیں، حضور کا نام جو ہے وہ ایمان بخش ہے، وہ ایمان عطا کرنے والا ہے۔ لوگ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر، نام سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، اور غور کیا جائے مدنی چینل کے ناظرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی خاطر، حضور کے ناموس کی خاطر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی حفاظت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث پاک کا یہ ظہور ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نام مبارک سن کر، نام مبارک پر فدا ہونے والے کتنے لوگ ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک، صرف نام پاک، زیارت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک اذان میں سنتے ہیں اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کا انداز یہ ہوگا، ارشاد فرمایا وہ یہ حسرت کریں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سارے کا سارا لے لیا جائے، لیکن ہمیں روح مصطفیٰ کی زیارت کروا دی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کی ایک بار زیارت نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی مجھ سے جو ہے وہ محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں اپنے انداز پر، اپنے آپ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالغیب کی ہمیں دولت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ ہمارا لگاؤ، ہمارا تعلق، ہماری الفت، ہماری محبت کیسی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک، حضور کی ذات کے ساتھ محبت، ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف نہیں پایا، لیکن حضور کی ذات سے، حضور کے ذکر سے، حضور کے نام سے، حضور کے دین سے، حضور کے قرآن سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کو، بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کو، جو صرف نام سن کر ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسا شرف عطا فرمارے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین ایمان، سب سے پیارا ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا نام سن کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے، کتاب کو دیکھ کر اس کو مان لیں گے، جو اس میں احکام ہے، احکام جو درج ہیں اسے تسلیم کر لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہمیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا بھی ذہن عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔ حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھا۔ کیسے؟ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرنے لگے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی، ساری رات عبادت۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے آپ کو ایسی نماز پڑھتے دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھتے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا ہاں، یہ شوق اور خوف کی نماز تھی۔ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، 3 چیزیں مانگی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دی اور ایک چیز سے روک دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے غور کیجئے، سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا اور کون سی 2 چیزیں آپ کو عطا کی گئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ہمیں دوسری امتوں کی طرح عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرے۔ جیسے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیں نافرمانیاں کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، ہوتا کیا تھا؟ عذاب آتا تھا اور پوری کی پوری قوم تباہ اور برباد کر دی جاتی تھی، پوری کی پوری امت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا مولا میری امت کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میں نے دعا کی، یہ جو میں نے سوال کیا، اپنے رب سے جو مانگا، اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے سوال کیا کہ ہم پر دشمن کو مسلط نہ فرمائے جو ہمیں ہلاک کر دے، یعنی کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا دشمن مسلط کر دیا جائے کہ جو پوری کی پوری امت کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سوال بھی اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تیسرا سوال کیا، کیا؟ اے اللہ میری امت گروہوں میں نہ بٹے، تقسیم نہ ہو آپس میں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پروردگار نے مجھے یہ سوال کرنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اپنے مالک سے، خالق سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ محبت، حضور کے ساتھ الفت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ پیار، ہمارا انداز کیسا ہے؟ اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی عبادت فرمائے، ساری رات عبادت۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی نماز پڑھتے ہوئے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو۔ حضور کا نماز کے ساتھ پیار ایسا ہے، ہمارا انداز کیا ہے؟ اور یہ نفلی عبادت تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات فرماتے رہے۔ حضور کو سجدوں سے ایسا پیار، امت کی ایسی فکر اور اپنے رب کی بارگاہ میں شوق اور خوف والی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے، اور ہم غور کریں کہ ہم فرض نماز بھی ہم لوگ اس کی پابندی بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں نمازوں کی محبت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں میں سے کون سا شخص افضل اور زیادہ اجر والا ہے؟ یعنی وہ حج کرنے والا کون ہے کہ جس کا اجر بھی زیادہ ہو اور جو افضل بھی ہو؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں، 3 باتیں پائی جاتی ہوں، کون سی؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 سچی نیت، نمبر 2 کامل عقل، اور فرمایا نمبر 3 حلال خرچ، مال جو خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عمر نے سچ فرمایا۔ میں نے پوچھا جب آدمی کی نیت درست اور خرچ حلال ہے تو عقل کی کمی سے کیا نقصان ہوگا؟ تو فرمایا اے ابو حجاج تم نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نیت بھی سچی ہے، مال جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی حلال ہے۔ اب عقل کامل کا جو فرمایا تھا اگر عقل کم ہو تو ارشاد فرماتے ہیں اب کیا نقصان ہوگا اس سے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی آدمی اپنے رب کی اطاعت اچھی عقل سے زیادہ کسی چیز سے بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کا روزہ، نماز، حج، عمرہ اور صدقہ نیز کسی بھی قسم کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندہ اسے عقل سے سر انجام نہ دے۔ فرمایا اور اگر کوئی جاہل عبادت میں خوب کوشش کرنے والوں سے بھی بڑھ جائے تو وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر سی بات ہے ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں، جو جاہل ہے، وہ عبادت بھی کرنے جائے گا تو وہ اس کے اندر بے شمار غلطیاں کرے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی کر رہا ہوتا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام عبادت کرنے چلا تو وہ عبادت کے بجائے الٹا گناہ بن گیا اس کے لیے، اور جو عبادت کی اصل تھی وہی باطل ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا عقل سلامت ہوگی، عقل کامل ہوگی تبھی وہ اپنی عبادت کو درست انداز میں کر پائے گا، ورنہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ایسے ہی عقل بھی ہو، علم بھی ہو، اور پھر سچی نیت بھی ہو، مال بھی حلال ہو، تو ایسے حاجی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ اجر والا ہے اور زیادہ اجر و ثواب پانے والا ہے اور افضل حاجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی 3 خصلتیں اللہ کریم عطا فرمائے، سچی نیت بھی اللہ کریم عبادتوں میں ہمیں نصیب فرمائے، عقل کامل کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے، کھانے، کھلانے اور خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے